صلاۃ و سلامًا علیک یا رسول اللہ۔ نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس کے خلاف مترفزہ مختلف طریقوں سے اپنی بے چینی اور پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ چند روز پہلے حسین الدین شاہ صاحب نے اس نعرے کے خلاف اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اللہ کے فضل سے آل حق نے اس کی خوب تردید کی۔ اس کے کچھ ہی روز بعد الولد سر لابیہ کے مصداق حبیب الحق شاہ صاحب بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس نعرے کے خلاف اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ مقاصد اچھے رکھو، اور یہی بات کی کہا، اور وہ بات کیا ہوئی، ایک خطیب ہے کہا جی وہاں میں گیا، انہوں نے میری تقریر روکنے کے لیے کہ یہ تقریر نہ کر سکے، یہ نعرے لگانے شروع کر دیے، تو آپ نے فرمایا یہ اس مقصد کی یہ نعرے، اور پھر یہ جو تم نعرے لگا رہے ہو یہ صحابہ کی کوئی امتیازی شان نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا ہر امتی جنتی ہے۔ قبل اس کے کہ ان کی گفتگو پر کچھ اعتراضات آپ کے گوش گزار کیے جائیں، ہم سب سے پہلے اس نعرہ کا پس منظر اور اس کا شان ورود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ ہمیں سمجھ آ جائے گا تو معترضین کے اعتراضات کا جواب دینے میں اور ان کے اعتراضات کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہنمی کتوں کی جہنم کی طرف جو دوڑ ہے، ان کے دوڑنے کی سپیڈ میں اور ان کتوں کی تعداد میں ایک اضافہ ہوا، یعنی ہر جہنمی کتا دوسرے جہنمی کتے سے پہلے جہنم میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر جہنمی کتے کی معاذ اللہ یہ کوشش ہے کہ میرا جہنم کی طرف دوڑنے کا انداز دوسرے سے مختلف ہو اور میں جلدی چھلانگ لگا کے جمپ لگا کے دوسرے کتے سے پہلے جہنم میں پہنچ جاؤں۔ ہر ایک کو کلب حاویہ بننے کا اور جہنمی کتا بننے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا یہ ایک شوق لگا ہوا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مترفزہ میں یہ بات بڑی شدت سے پائی جا رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا رد کرنے کے لیے اور ان کی فکر کا جواب دینے کے لیے اہل حق نے یہ نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں اور جنتی ہیں، لہٰذا کسی جنتی کے متعلق کسی مسلمان کو اپنی زبان تان دراز کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ یہ تھا اس نعرے کا پس منظر جو مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس کا مختصر سا مفہوم قرآن مجید کی ایک تفسیر سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے بہت سارے اشکالات کا جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت میرے سامنے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مشہور زمانہ حاشیہ نور العرفان ہے، اور اس میں آپ نے قرآن مجید کی آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کا ترجمہ یہ ہے اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اس کی جو تفسیر آپ نے فرمائی وہ قابل توجہ ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی اے مسلمانوں، یہ حاشیہ نمبر 11 ہے، یعنی اے مسلمانوں، اس اختلاف کی وجہ سے تم با صحابہ کی تنقیص نہ کرنا، ان کے درجے اگرچہ مختلف ہیں مگر ان سب کا جنتی ہونا بالکل یقینی ہے، کیونکہ رب وعدہ فرما چکا ہے۔ اب آگے فرمایا اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ حنیف قریشی سن دھیان سے، اور بڑے شاہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی سمجھ شریف اس نعرے کے حوالے سے درست کریں، اور صاحبزادہ صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اس نعرے کے درست مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک یہ کہ تمام صحابہ عادل و متقی ہیں، کیونکہ سب سے رب نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ جنت کا وعدہ فاسق سے نہیں ہوتا، یہ ہے خاص بات۔ آگے فرمایا جو تاریخی واقعہ ان میں سے کسی کا فسق ثابت کرے وہ جھوٹا ہے، قرآن سچا ہے۔ اب دیکھیں کتنا واضح مفہوم ہے اور کیا خوبصورت بات ہے۔ آپ نے ان چند سطروں میں ان تمام اجرتی محققین کی تحقیق کو اسفل السافلین میں پھینک دیا، اور ان کی تحقیق کو مفتی صاحب علیہ رحمہ کی چند لائنوں نے ردی ٹوکری میں ڈال دیا کہ کوئی بھی کسی کتاب کو اٹھا کر معاذ اللہ کسی صحابی پہ تان کی کوشش کرے گا تو اس کی تحقیق کو ہم اس کے منہ پہ دے ماریں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس جماعت کو رب کا قرآن جنتی فرما چکا ہے
ان کے متعلق ہمیں اپنی زبان تان دراز کرنے کی اجازت قطعاً نہیں۔ اب اس کو اگر ہم منطقی انداز میں سمجھنا چاہیں تو معاملہ بڑا آسان ہے۔ یہ جو ساری بات ہوئی مفتی صاحب نے فرمائی، اس کو اگر آپ ذہن نشین فرمائیں اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس نعرے کو ہم آسان انداز میں سمجھنا چاہیں تو بات بڑی واضح ہے۔ تو منطق کا سہارا لیتے ہوئے ہم کہیں گے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو صغرا اور کبرا کو ملا کے نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی ہیں۔ اسی کو ہم ایک اور شکل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صغرا یہ ہے کہ تمام صحابہ متقی ہیں، کوئی متقی فاسق نہیں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی فاسق نہیں۔ یہ تو تھی اس نعرے کی مختصراً درست تفہیم جو آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جو باپ اور بیٹا نے گفتگو کی اس پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں۔ شاہ صاحب نے گفتگو کی اور جو صاحبزادہ صاحب نے گفتگو کی، یعنی ماتن اور شارع، ماتن کا درجہ گویا کہ شاہ صاحب کا ہے اور شارع صاحبزادہ صاحب ہیں، تو دونوں کی گفتگو میں جو ابتداءً بات مشترک تھی وہ یہ کہ دونوں نے اس خطیب کا نام نہیں لیا۔ یعنی شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ خطیب صاحب نے مجھے آ کے یہ بتایا اور صاحبزادہ صاحب نے بھی وہاں سے ہی بات آگے چلائی۔ تو ہم یہ ادب کا دامن تھامتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ماتن نے اگر اختصار سے کام لیا تو شارع کو چاہیے تھا کہ وہ اختصار کو وضاحت کے درجے میں لاتے، اور ماتن نے جس نام کو مخفی رکھا ہے شارع کا کام ہے اس نام کی وضاحت کرتا کہ وہ نام کس کا ہے، وہ کون خطیب ہے۔ تو ہماری پہلی گزارش یہ ہے کہ اگلی گفتگو میں اس خطیب کو پردے سے باہر لایا جائے۔ ہمارا قیاس یہ کہتا ہے کہ وہ خطیب ایک ہی ہے جس نے ایک عرصہ پہلے نو ڈیمانڈ معاویہ معاذ اللہ ایسے گندے نعرے لگائے تھے، تو وہی جامعہ رضویہ کا پلا بڑا خطیب ہے۔ ہمارے قیاس کے مطابق یہ خطیب نہ نکلے تو ہم سمجھیں گے کہ اس قیاس میں ہم سے خطا اجتہادی ہوئی۔ ثانیاً ہماری گزارش یہ ہے کہ بڑے شاہ صاحب اور حبیب الحق شاہ صاحب، ان کی گفتگو میں جو اعتراض مشترک تھا وہ یہ کہ نعرہ لگانے والے کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ یہاں یہ عجیب بات ہے کہ دونوں نے نیت پر اعتراض کیا کہ نعرہ لگانے والے کا مقصد ٹھیک نہیں تھا۔ تو ہم ان دونوں بزرگوں سے اور ان کی فکر کے جتنے لوگ ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بندگان خدا کسی کی نیت کا خراب ہونا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ یعنی نیت پر گرفت تو قیامت والے دن ہوگی، وہ رب ذوالجلال فرمائے گا، جیسا کہ مشہور حدیث شریف ہے کہ شہید کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، عالم دین کو لایا جائے گا، تو ان کی نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ فلاں نعرہ لگانے والے کی نیت ٹھیک نہیں؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کسی کی نیت کے درست یا نادرست ہونے کی؟ ثالثاً ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے۔ باپ بیٹے کا دعویٰ کیا ہے کہ نعرہ لگانے والے کی نیت ٹھیک نہیں، تو اب اگلا جو کلام ہے وہ نیت کی درستگی پر، اس کی اہمیت پر، اور نیت کا درست ہونا کتنا ضروری ہے اس پر ہونا چاہیے تھا۔ آپ انما الاعمال بالنیات پڑھتے اور نیت کے صحیح ہونے پر علماء نے جو کلام فرمایا ہے اس کو سامنے لاتے، تاکہ عمل کرنے والا عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے۔ یہ عجیب ہے کہ دونوں نے ابتدا میں کہا کہ نعرہ لگانے والے کی نیت اور مقصد ٹھیک نہیں، اور آگے یہ کہہ رہے ہیں اس نعرے سے کسی صحابی کی کوئی امتیازی شان بھی نہیں ثابت ہوتی۔ یعنی یہ عجب بات ہے کہ کھل کے اس نعرے پر اعتراض بھی نہیں کر رہے اور چھپ چھپا کے اس نعرے پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رابعاً ہم کہتے ہیں، اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے، کہ حنیف قریشی نے اس نعرے پر ایک عجیب انداز میں اعتراض کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ لگا کر کہیں تم سیادت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تو جنت کی سرداری جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو عطا فرمائی، یہ نعرہ لگا کر کہیں تم ان کی سیادت پر حملہ تو نہیں کرنا چاہتے؟ یہ حنیف قریشی کا انتہائی جہالت پہ مبنی اعتراض ہے کہ اس نعرے کا حسنین کریمین کی سیادت جو جنت میں ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں،
ان کی سیادت اپنی جگہ ہے، ہر صحابی نبی کے جنتی ہونے کا انداز اور شان یہ جدا ہے، لیکن حنیف قریشی کا یہ اعتراض تھا۔ تو ہم شاگرد کی منطق کو لے کر شاہ صاحب سے اور صاحبزادہ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جو منطق شاگرد نے چلائی اس کے مطابق ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ دونوں باپ بیٹا اور آپ کی فکر کے جتنے لوگ ہیں وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس کو لے کر کہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ایسے جتنے صحابہ ہیں جن کو رافضی مطعون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا آپ ان کے جنتی ہونے پر تو نہیں اعتراض کر رہے؟ کیا آپ کو ان صحابہ کے جنتی ہونے میں تو شک نہیں کہ کہیں ان صحابہ کے جنتی ہونے میں جو آپ کو شک ہے اس کو آپ سامنے رکھ کے نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس پر معترض ہو رہے ہوں؟ تو یہاں ہماری گزارش ہے کہ آپ تینوں اور آپ کی فکر کے جتنے لوگ ہیں، یعنی شاگرد، بڑے شاہ صاحب اور صاحبزادہ صاحب، آپ مل کے ایک کمرے میں بیٹھ کے میٹنگ کر لیں کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے، اعتراض کیا کرنا ہے، تاکہ مجموعی طور پر ایک موقف آپ کا عوام کے سامنے آئے اور اس کی تردید کی جا سکے۔ خامساً، باپ اور بیٹا اور ان کی فکر کے جتنے لوگ ہیں قریشی وغیرہ، ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے اس نعرہ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس میں تو حضور علیہ السلام کے صحابی کی کوئی امتیازی شان نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا تو ہر امتی جنتی ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا، تو ہر امتی حضور علیہ السلام کا جنتی ہے۔ بڑے شاہ صاحب کی تقریر اور دلیل کا یہی خلاصہ ہے۔ تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شاہ صاحب، صاحبزادہ صاحب اور قریشی صاحب، یہی سوال اگر کوئی رافضی آپ سے کرے اور رافضی آپ کو یہ کہے کہ اے سنیو، تم کہتے ہو عشرہ مبشرہ، یعنی حضور علیہ السلام کے 10 صحابہ وہ ہیں جن کو ان کی حیات میں حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ اب رافضی آپ سے اگر یہ کہے حدیث شریف پر اعتراض کرتے ہوئے ہر مومن جنت میں جائے گا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا کیا معنی ہے؟ یا رافضی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کو پھر یہ فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ سارے نام لے لے کر حضور علیہ السلام نے کیوں کہا جب ہر مومن نے بالآخر جنت میں ہی جانا ہے اور ہر امتی ہی جنتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کو کیوں فرمایا اور اس حدیث کا پھر کیا مفہوم ہوگا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو جواب حسین الدین شاہ صاحب آپ اس رافضی کو دیں گے، حبیب الحق شاہ صاحب آپ جو جواب اس رافضی کو دیں گے، وہی جواب ہمارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حقائق سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔